أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت صدق الله العظيم. سورۃ التکویر، سورہ نمبر 81 اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام بر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. وہ با اعتماد ہے اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بھی بالکل
شروع کے دور کی معلوم ہوتی ہے، اور علماء نے اس بارے میں لکھا بھی ہے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت واقع ہوگی اور تم لوگوں کو اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے، یہ پیغام میرا پہنچا دو، اور انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور پھر حساب ہوگا، یہ پیغام۔ تو وہاں پر جو لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی جسے کہنا چاہیے، یا سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے۔ تو یہی اصلی میں موضوع بحث تھا ان لوگوں کے درمیان، اور آج بھی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس بات پر ان کو غور کرنا چاہیے، یا جو لوگ غور کرتے بھی ہیں، قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، جب بھی ان کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائی، یا پہنچا دی جائے، یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو یہی موضوع بحث تھا، اور یہی موضوع بحث ہونا چاہیے ان لوگوں کے درمیان جو اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ قیامت واقع ہوگی اور انسان کو پیدا کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی قیامت کا اور آخرت کا منظر اس میں کھینچا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ پیغام جو ہم نے بھیجا ہے اس کو لانے والا یعنی وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے، وہ یہ دو ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں تک، اے انسان تجھ تک ہم نے یہ پیغام پہنچایا ہے، یہ مطلب۔ تو اب بات کیا ہوئی کہ وہاں پر یہ بحث کا موضوع رہا کہ ایک بات تو یہ کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، دوسرا شبہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے یا نہیں آیا، تیسرا شبہ یہ کہ اگر آیا ہے تو کیسے آیا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، ان کو اس بات کا بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر انہی تینوں چیزوں پر زور دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لہٰذا اے انسانوں اس بات کو مان لو، اس بات میں شبہ نہ کرو، کل قیامت کا دن ہونے والا ہے اور تمہیں پیدا کر کے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ان تک یہ پیغام لے کر آتے ہیں، یہ پوری تمہاری حقیقت ہے، اس حقیقت کو مان لو ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، دوزخ میں چلے جاؤ گے، اور اگر مان لو گے تو جنت بھی تمہاری سواگت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ اس صورت کا پورا مرکزی عنوان ہے کہ انسان اس بات کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے گا، اس کی زندگی کا حساب لے گا، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اصل میں اگر غور کیا جائے تو جو لوگ مان نہیں رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو
جو آخرت کا تصور ہے، یعنی وہ حقائق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائے کہ دوبارہ مرنے کے بعد اسے پیدا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور آخرت ہوگی اور جنت اور دوزخ ہوگی، پورا حساب کتاب کا دن ہوگا، اس پر انسان کو جو یقین نہیں آ رہا تھا اور جو شبہ میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، اور آج بھی جو لوگ اس شبہ میں اس بات پہ شبہ کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، انسان دوبارہ مرنے کے بعد پیدا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، ان کو اصل جو شبہ ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ پیغام یعنی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، یہی اصل میں انسان کا شبہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کو بالکل اس بات پہ یقین آ جائے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس بات پہ یقین کرنا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی مطلب بات رہے گی ہی نہیں انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن لائے گا، اور جو کچھ اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایسا اور ایسا، وہ سب پہ یقین آ جائے انسان کو۔ لیکن اس سے پہلی بات یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس بات میں اصل میں انسان ڈاؤٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا جو عنوان ہے اس کے یہاں پر دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ انسان اس بات کو مانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام یہ دو جو ذرائع ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچانے میں، وہ کس قسم کی پرسنالٹیز ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کلام کیا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، اور اس کے وہ معقول دلائل دیے ہیں جو انسانی عقل کے اندر بآسانی سمانے والے ہیں، کہ انسانی عقل ان باتوں کو جھٹلا نہیں سکتی کہ رسالت کا طریقہ بالکل درست ہے، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے تعلق سے سورہ میں، اس بات کے اندر بہت یقین ہو سکتا ہے اگر انسان غور کرے، کیونکہ بات صرف اتنی نہیں کہی کہ رسول ایسا اور ایسا، بلکہ جو اوپر جو کچھ بیان ہوا قیامت کا منظر وہ، اور پھر بعد میں جو کچھ بیان ہوا وہ، کہ جو چاہے نصیحت دے، یعنی سارے جہان والوں میں سے جو چاہے اور جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، یہ بات جو ہے، تو یہ باتیں بھی رسالت پر انسان کو یقین آئے، اس کے دلائل ہیں، رسالت کے دلائل یہ باتیں بھی ہیں۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یا غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قیامت اور آخرت کو دلیل بنایا گیا ہے، اور آخرت اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے رسالت کو دلیل بنایا گیا ہے۔ یعنی دلیل بنانا اس معنی میں کہ انسان کو معقول لگے وہ باتیں، انسان کی عقل میں سمجھ آئے، ورنہ دلیل اس معنی میں نہیں کہ جیسا انسان کے لیے دلیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی عقل میں وہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، یہ انداز اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے، اور انسان اگر گہرائی سے غور کرے تو یہ بات بالکل واضح اور صاف سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے۔ ویسے تو دنیا کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح سے ہماری زندگی کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی خوشیاں، یہاں کی جو کچھ بھی ہے، تجربے سے خود ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد پھر اگر یہ قرآن ہمیں مل جائے اور پھر یہ دلائل ہمیں مل جائیں قرآن میں جو دیے گئے ہیں، بالکل معقول نظر آتے ہیں،
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو انسان مان لے، اس کے لیے رسولوں کی جو عظمت ہے، جو ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو بیان کر دیا، اور وہ رسول سچے ہیں اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو دلیل کے طور پر انسان کے سامنے پیش کیا، کیونکہ رسول جو بات لے کر آیا ہے وہ بالکل ایسی بات ہے جو انسان کا جو لاشعور ہے وہ اس بات کی اپیل کرتا ہے اندر سے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہنا چاہیے کہ اس کو سمجھ دی ہے، جسے بہت سارے لوگ الگ الگ الفاظ کہتے ہیں، انترآتما اور یہ اور وہ، تو اس سے انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اندر سے ایک اپیل کرتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا یہاں جو کچھ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کا مجھے حساب کتاب ملے، اور وہ خود سے اپنے آپ میں کہ ایک اندر سے اس کی آواز آتی ہے، اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کا حساب کتاب اس خدا کے یہاں ہوگا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دی کہ بھئی یہ تو ہونا ہی ہے، جو تمہاری اندرونی آواز ہے، کیونکہ اس آواز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے، اس سمجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا بھی کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، اور ایک دوسری جگہ کہا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، بھلائی کا بھی برائی کا بھی۔ تو یہ سارے چیزوں کو انسان پہچانتا ہے، اس کے اندر اتنا سمجھ ہوتی ہے کہ بھلائی اور برائی کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی سمجھ دی ہے، اور اس کی عقل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جو چیز اس کو اندرونی اپیل سے سمجھ میں آتی ہے، جو چیز اس کی عقل جس چیز کی دلیل مانگتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھی ہیں۔ وہی انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے کہ انسان کی اندرون کی آواز اور عقل جو دلائل مانگتی ہے، وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سامنے کھول کر رکھ دی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بات، جو اس صورت میں جو ایک بات آ رہی ہے بیچ میں، پورا قیامت کا منظر ہے، رسالت کے متعلق بات چیت ہے، لیکن ایک بات جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا جسے گاڑ دیا گیا۔ مطلب یہ وہی بات کہ انسان نے یہ جو ظلم و زیادتی کی ہے اس کا انصاف بھی تو ایک دن ہونا ہے، لہذا یہ کہ اس بات کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کی دلیل کے طور پر کیا کہ قیامت پہ انسان کو یقین آئے، آخرت کے میں اور حساب کتاب کے دن پہ انسان کو یقین آئے، اور اس کی حقیقت کو بھی بتایا کہ وہ انسان کو دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کر کے یہی جسم اور یہی روح انسان کے اندر ڈالے گا، اور اسی انداز میں تمہارا حساب کتاب ہوگا جس انداز میں آج انسان کھڑا ہے۔ وہاں آپ کی جسامت، قد، کاٹھی کیا ہوگی وہ ایک الگ میٹر ہے، مگر یہ کہ یہی اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے گا، جیسا کہ قرآن کی دوسری کئی آیاتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ سورۃ التکویر جو ہے، اس کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک کمپلیٹ پیغام اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے کہ کیا ہونا ہے، قیامت کے روز ایسا اور ایسا ہوگا، اور اس کی تفصیلات بھی بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اس کے آگے کیا ہوگا، کہ رول نمبر بڑھ رہے ہیں، چلو اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جاؤ، جا کے حساب کتاب کا وقت آ گیا، یعنی اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر رسولوں
کی حقانیت کو بتایا کہ یہ رسول لے کر آئیں اس پیغام کو، پھر بتایا کہ اللہ کا یہ کلام ہے جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہو، جو نصیحت لینا چاہتا ہو، پھر بتایا کہ اب انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، رب العالمین سے دعا کرے اور اس سے کہ آگے جھکے اور اس سے ہدایت مانگے اور آخرت کے اندر جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی پناہ بنائے۔ اس مکمل پیغام کو ہم دیکھتے ہیں سورت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی قسم کے پیغامات اللہ تعالیٰ نے اور دوسری صورتوں کے اندر انسان کے سامنے کھول کر واضح کر دیا۔ بہرحال اس کے اندر مکمل پیغام ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ جو پیغام ہے کہ قیامت آنی ہے، انسان کا حساب ہونا ہے، یہ وہ پیغام تھا جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انکار کر رہے تھے۔ اس حقیقت کو جو اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا کہ انسان کے ساتھ یہ اور یہ ہونے والا ہے، اسے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جانا، اس کا حساب کتاب ہونا، اس چیز کا جب وہ انکار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو ایک کام کرو کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کا پیغام نہیں ہے تو تم پھر اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو تم ایک صورت اس جیسی بنا لو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یہ جو ایک پیغام انسان کی اصل حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی سی کتاب، دنیا کا کوئی سا انسان اس کلام کو پیش نہیں کر سکتا۔ جو بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کا انداز اور اس کی آیتوں کی جماوٹ وہ بڑی عظیم تھی، ظاہر اللہ کا کلام تھا، اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، یقیناً یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل پیغام، جیسے ابھی ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بھی بحث کر رہے تھے، غیر مسلم ہی تھے، وہ یہ کہہ رہے کہ صاحب ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم اس جیسی ایک صورت اپنی زبان میں بنا کے لائیں گے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ اپنی زبان میں ایسی کوئی صورت بنانا چاہتے ہیں، بنائیں، لیکن آپ کیا اس کے اندر یہ پیغام بتا سکتے ہیں کہ قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اور آپ کہیں گے ہاں میں بتا رہا ہوں، تو پھر انسان تو آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو ایسی کوئی صورت انسان نہیں بنا سکتا، ایسا کوئی پیغام انسان دوسرے انسان کے لیے نہیں لا سکتا کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہونا ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں کہی ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنانا ہو، یعنی اس میں جو پیغام ہے انسان کی اصل کو بیان کرنے والا کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہونے والا ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے والا کوئی پیغام تم لا سکتے ہو تو لا کے بات تم لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم جانتے ہی نہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہی نہیں، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچایا ہے، کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل پیغام اس صورت کے اندر ہے اور اس جیسی کوئی صورت انسان نہیں بنا سکتا۔ کہ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سورۃ قل هو اللہ احد، اس میں جیسے یہ بات کہی گئی کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب اللہ بے نیاز ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
اور اس کا ہمسا کوئی نہیں. تو یہ جو بات کہی گئی ہے اس جیسی کوئی صورت بنا تو سکتا ہے، لیکن وہ کس بنیاد پر بنائے گا؟ حقائق انسان اگر غور و فکر کرے اس کائنات کے اوپر تو، اور اپنی ذات کے اوپر اور اس پورے کائنات کے اور انسان کے ڈیزائن کے اوپر، تو اس بات کو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن اس انداز میں انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا جس انداز میں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اور بیان کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو انسان اس کے دل میں شک ڈال دے گا. کوئی دوسرا انسان پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اس کی اولاد کیوں نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ وہ پیغام ہے جو ہم بتاتے ہیں، اس جیسا کوئی پیغام تم نہیں لا سکتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ دوسری صورت چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوثر عطا کر دیا. یہ کوثر کیا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے، کیا تفصیلات ہے، کوئی نہیں بتا سکتا اس بات کو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر جو ایک حقیقت بیان کی کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. تو آنے والے وقت میں ہم نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے بلا وجہ کی دشمنی پال لی تھی، حالانکہ آپ نے ان کا اپنا دشمن نہیں بنایا تھا، انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لے لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دشمن کی جڑ کٹ جائے گی، اور وہ ہوا، ان کی جڑ کٹ گئی، نام و نشان مٹ گیا ان کے چند سالوں کے اندر. اور آج تو ان کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ساری دنیا میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقائق اس قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کیا، اور پھر چیلنج کیا کہ ایسی کوئی کتاب لے کر. تو بہرحال میں تو اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور پھر اس کے حساب کتاب کا جو حقائق بیان کیے ہیں، ایسی کوئی بات انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج قرآن کے اندر انسان کو دیا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہماری طرف سے یہ کلام نہیں ہے، تو پھر کس کی طرف سے تم بنا کے لاتا؟ کوئی اس کلام کو نہیں بنا سکتا. اچھا، ایک دوسرا پہلو اس انداز سے اگر ہم سوچیں تو ایک اس کا یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے، یہی تو کہتے تھے مکے کے لوگ کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا ہے، لہٰذا یہ کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ قیامت آئے گی اور یہ اللہ کی طرف سے. تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہو کہ اس جیسی کوئی صورت انسان، کوئی دوسرا انسان یہ بات کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، دوزخ ہوگی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، تو اس کی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بات کیا، اس بات میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس جیسی صورت ہم نے بنا لیا، ہماری بات کو کیوں نہیں یقین کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت آپ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ اس کے اندر جو دلائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن کے اندر، ویسے انداز کے دلائل آپ نہیں دے سکتے، یا وہ انداز آپ نہیں اپنا سکتے جیسا کہ قرآن کے اندر یہ انداز اللہ تعالیٰ کا ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ انداز صرف اللہ کا ہی ہو سکتا ہے. مثلا جیسے کہ اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک بے نیازی
کہ اللہ کا جو انداز ہے کہ انسان جو اللہ کے کلام کی طرف سے بے نیازی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے کلام کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میری کتاب کو کوئی پڑھے گا نہیں پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اتاری ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے اور اس بات کا غور و فکر کرے۔ جبکہ اگر کوئی انسان ایسی کتاب لکھتا ہے، اپنی کوئی کتاب بناتا ہے، کوئی لکھتا ہے، تو پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ اس بات یہ کتاب میری کیسے چھپ جائے، کیسے پبلش ہو جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ تک پہنچ جائے، کیسے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں اس سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر یہ سب نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو اخلاقی تعلیمات قرآن کے اندر دی گئی ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی آیات پر عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ورنہ کوئی انسان اگر کوئی بھی کلام بناتا ہے تو پھر اس کے مطابق وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود ہی عمل نہیں کر پاتا۔ ایسا کئی موقع پر ہر انسان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بہت سی باتیں ایسے لکھ دیتا ہے لیکن وہ خود عمل نہیں کر پاتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی باتیں، دنیا سے لے کے آخرت تک کی باتیں، تمام کی تمام باتیں بتائیں، یعنی اللہ کا کلام تک، پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری جیسے کہ قرآن میں بتایا ہے کہ یہ دنیا وقتی ہے، جلدی حاصل ہو جانے والی چیز ہے، جو انسان کا اللہ نے انسان کو جس طرح بنایا ہے کہ ہر چیز جلدی حاصل کرنے والا چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے، اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری کہ یہ وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی پوری تیاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اسی بات پر رہا، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چلتا پھرتا نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی تیاری کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا۔ کوئی لوگ لالچ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ کلام کی ہی خاصیت تھی کہ وہ قرآن جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے۔ تو یہ بات بھی کوئی انسان اگر بناتا بھی یہ باتیں تو وہ پھر یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسالت اور آخرت دونوں چیز ساتھ ساتھ، یہ چیز انسان نہیں بنا سکتا، نہ انسان بتا سکتا ہے۔ پہلی بات تو کوئی بتا بھی دے تو اس انداز میں نہیں بتا سکتا، پھر اس انداز میں تو بتا ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہے کہ اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اس تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی، ورنہ بات تو وہی ہے جو بڑے بڑے علماء بتاتے ہیں ہمیں کہ اس کی فصاحت کیا ہوتی ہے، اس کی بلاغت کیا ہوتی ہے، اور اس کے جو گہرائی ہوتی ہے آیات کے اندر، بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، اس کی باریکیاں پر ان کا تو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو میرے ذہن میں آئی میں نے آپ کے سامنے بتایا، وہ بیان کی۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ٹھیک بھی بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط بھی ہو، آپ اپنے طور پر غور کریں۔ بہرحال قرآن کے اندر جو کچھ اس صورت میں بیان ہوا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی قیامت کا یہ منظر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جو کھینچا ہے یہاں پر، اس کے اندر دوسرے انداز سے کچھ اضافی باتیں اس کے اندر ہیں، کچھ دوسرے انداز میں ہیں، لیکن ان میں کوئی تضاد نہیں ہے ان باتوں، بلکہ یہ
دوسری جگہ کچھ اور بات بیان کی گئی، یہاں پر کچھ اور بیان کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ وہاں جو بیان ہوا وہاں بھی وہ بھی ہونے والا ہے، اور یہاں جو بیان ہوئے صورت میں یہ سب بھی ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی انسان کے سامنے کھینچ کر رکھ دی کہ انسان اس طرف توجہ کر، کیا ہونا ہے سن، اس پر یقین کہ یہ جو بحث اور مباحثہ تم کر رہے ہو، تم اس بات پہ یقین نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بات یہیں سے شروع کی۔ کیا ہونے والا ہے؟ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اٹھنی اپنے حل پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یعنی جو شبہ میں انسان آج پڑا ہوا ہے اور بہت سی باتیں کر رہا ہے کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہوگا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ انسان اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ آخرت ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، بہت ہی ڈینجرس وہ دن ہے، اس بات پہ یقین نہیں کر رہا۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس کو جب زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا تو ایک حقیقت تو اس کے سامنے یہ کھل جائے گی۔ دوسری جو بات یہ کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی انسان آخرت پر یقین تو کر ہی نہیں رہا، دوسری طرف یہ کہ وہ اپنے اعمال بھی درست نہیں کر رہا، اپنے اخلاق بھی نہیں سنبھال رہا۔ دنیا کے اندر جو گندے کام ہیں، جو برائیاں ہیں، جو ظلم کے کام ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ والے کام ہیں، ان سے بھی نہیں بچنا چاہتا، تو وہ بھی اسے معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو بحثیں چل رہی ہیں کہ قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر پورا کھینچ کے سامنے رکھ دیا، پھر بتایا کہ اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ جو کہی گئی ہے کہ جب زندہ گاڑی میں لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، تو اس کی ایک تاریخ، مطلب جو وہاں پر ایک تاریخی پس منظر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر یہ حال تھا جاہلیت کا دور کے اندر کہ انسان
جو لڑکی پیدا ہوتی تھی ان کے ہاں اس کو وہ لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم برے بدعمالیاں کر رہے ہو، اس روز اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا قصور تھا، اس نے کیوں مار دیا۔ تو ایک بات تو یہ، اور ایک جو دوسری بات یہ کہ جب 10 مہینے کی حملہ اٹھنی اپنے ہاتھ پر چھوڑ دی جائیں گی، تو یہ اس بارے میں بھی یہ ہے کہ اونٹنی جو 10 مہینے کی حملہ اونٹنی ہوتی تھی وہاں پر بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ اتنی قیمتی سرمایہ جو ہوتی تھی وہ اس وقت اونٹنی 10 مہینے کی حملہ اونٹنی، وہ اس کی بھی انسان پرواہ نہیں کرے گا اور وہ چھوڑ دی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جو آج جس طرح انسان اس کی کیئر کرتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، اس وقت اس کی کوئی سب لوگ بھاگم بھاگ مچی ہوگی۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کھینچا ہے۔ باقی جو دوسری باتیں ہیں کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اس بارے میں بھی جو الگ الگ لوگوں نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ جب ڈینجر موقع ہوتا ہے، کوئی طوفان، آندھی وغیرہ ایسا جنگل میں چلتا ہے تو سب جانور، جنگلی جانور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے شیر ہرن کو نہیں مارتا یا اس طرح کی باتیں بھی مفسرین نے بیان کی، اس کی تشریح۔ بہرحال یہ کہ کچھ اور معنی بھی اس کو ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانے یہ سمندر بھڑکا، یہ والی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور یہ اس کے آگے چھٹی آیت میں جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، تو ان باتوں کے اوپر لوگ باغ بلا وجہ کی اپنی سائنسی دماغ لگاتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ فنا ہو جائے گا تو وہ سب زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، تو فنا ہو جائے گا تو یوں سے یوں ہو جائے گا۔ ارے بھیا، بلا وجہ کی بحث کرنا، کائے کی سائنس اور کائے کی ٹیکنالوجی، اللہ تعالیٰ اس منظر کو بتا رہا ہے کہ اتنا بھیانک منظر ہوگا۔ تم کہہ رہے ہو کہ صاحب سائنس یوں کر دیتی ہے تو پہاڑ آگ لگ جاتی ہے، اس میں ہائیڈروجن پیدا ہو جاتا ہے تو فلاں ہو جاتا ہے، تو اس لیے پانی میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ارے بھیا، اللہ تعالیٰ جب نطفے سے انسان کو بنا سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ اتنا ڈینجر منظر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ وہ اتنا بھیانک منظر ہے، اتنا خطرناک منظر۔ آپ اس کے اندر یہ دیکھ رہا ہو کہ صاحب کیونکہ ایسے سے ایسا ہوگا اس لیے یہ ممکن ہے، یہ مطلب یہ انداز لوگوں کا ہوتا ہے، بلا وجہ کی باتیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک بات اور یہ جو ہے کہ جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے، یہ والی بات کہ صاحب وہ پردہ ہٹانے کا مطلب یوں ہے تو یوں ہے تو فنا۔ ارے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، انسان تو بس اس بات کو سن کے اس کا ہوش اڑ جانا چاہیے کہ یہ سب ہونے والا ہے، کہ صاحب آسمان تو یوں سے یوں ہیں، سیارے ہیں کہ گھوم رہے ہیں، صاحب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، ان کی گرہ کھل جائے گی اور ایک دوسرے ٹکرا جائیں گے، فلاں ہو جائے۔ ارے بھیا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ بتا رہا ہے وہ ہوگا۔ تمہارے وہ تیر تکے چلانے والے فالتو بن کے
اپنے آپ کو سائنٹسٹ اپنے آپ کو گھوشت کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یوں ہو رہا ہے اور زمین گھوم رہی ہے اور سورج نے یہ کر دیا اور فلاں ہو گیا اور سارے سب مدار میں گھوم رہے ہیں، یہ وہ سب ان کی اپنی دماغ کی اپجی ہے، اس کی کوئی حقیقت انہیں خود نہیں پتہ، بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں اور اسی کو لے کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، صاحب یوں سے یوں ہو جائے گا، ارے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے وہ ہوگا، اس میں سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے سورج چادر جیسے ہماری بیڈ شیٹ ہوتی ہے، چٹائی کو ہم لپیٹ دیتے ہیں، بیڈ شیٹ کو لپیٹ دیتے ہیں، رول کر کے رکھ دیتے ہیں کوئی چیز کو، اس طرح لپیٹ دیا جائے، آپ کو کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، اب اس کے اوپر سب تارے ایک دوسرے کو کھینچ کے رکھیں گے، وہ گھوم رہے ہیں فلاں ہیں، تو سمجھا کرو بات کو، سائنس یہ کہہ رہی ہے، ارے کیا سائنس کیا کہہ رہی ہے، بلا وجہ کہ سائنس اپنی بنا رکھی ہے فالتو ورڈ کی، پریوں کی کہانی ہے، انسان زمین کی سطح سے باہر ہی نہیں نکلا آج تک، فالتو فنڈ کی کہانیاں بنا رکھی ہیں، حقیقت ان کو سمجھ رکھا ہے، ایک جیسے جوتشی نہیں ہوتے دیو کچھ تو بھی بتاتے رہتے ہیں، جبکہ جوتش میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حقائق ہوتے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں کہ صاحب فلانا یوں تارا گھوم گیا فلاں ہو گیا، یہ انہیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، خیر بہرحال اس بحث میں ہم نہیں جاتے، تو اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی انسان یقین نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کا دن آنا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا بھیانک ہوگا کہ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا، اس معصوم سے، اور پھر اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی تمہارے اعمال نامے میں یہ درد نظر آئے گا کہ تم نے اپنی زندہ لڑکی کو گاڑ دیا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا، پیٹ میں مار ڈالتے ہیں، پہلے زندہ ہونے کے بعد مار ڈالتے تھے، آج بھی مارتے ہیں، اس سے جاہل لوگ بچوں کو گھوڑے پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو اس بچے سے تو پوچھا ہی جائے گا جسے گھوڑے پہ پھینک کے تم چلے گئے تھے، ساتھ میں تمہارا اعمال نامہ بھی تمہارے سامنے کھول کے رکھا جائے گا کہ تمہارا یہ عمل تھا، یہ تمہارا عمل تھا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی وہ حقائق جو کچھ آسمان کے پیچھے ہیں وہ تمام کے تمام ہٹا دیے جائیں گے، کھول دیا جائے گا، یہ حقائق سامنے آئے گا۔ ہو سکتا ہے آسمان کا پردہ جب ہٹے تو بہت ساری وہ چیزیں نظر آئیں، اعمال نامے اس کے اندر نظر آئے، جو بھی منظر ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس بچے سے پوچھا جائے گا جسے زندہ گاڑا ہوا، اس بچی سے، اور وہ اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، یعنی یہ جو حرکتیں تم نے کی ہیں اس کے لیے جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، یعنی اگر مانو گے تو جنت بھی مل جائے گی، مان لو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، انسان نے جو کچھ گناہ کیے ہیں سب معاف کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جتنے ہی بڑے گناہ ہوں، حدیثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی گناہ ہوں، انسان توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ سب معاف کر دیتا ہے، تو انسان پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف دوزخی، مایوس مت ہو، انسان مایوس نہ ہو، جب جہنم دہکائی جائے گی، ساتھ میں کیا ہے، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، جنت بھی انسان کو کوشش کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، تو کیا ہوگا، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں
پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یعنی یہ وہ حقائق ہیں جسے انسان جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان حقیقتوں کی قسم کھا کے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ سب میں نے بنایا ہے، اور جب بنایا ہے تو اس کو مٹانے پہ بھی قادر ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ دلیل کہ یہ جب بنا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، دوسری دلیل یہ کہ جب بنایا ہے تو اس کو مٹائے گا، تیسری دلیل یہ کہ جب بنایا ہے اور اس بنے ہوئے پورے نظام کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے تو تم سے حساب ہوگا، قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، تم سے سوال ہوگا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم دکھائی جائے گی، جنت قریب رہے گی، سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان حقائق کی، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یعنی یہ بات جو اللہ نے قسم کھائی، ایک تو یہ کہ پیچھے جو کچھ بیان ہوا قیامت کا منظر، وہ اور پھر جو آگے بیان ہو رہا ہے وہ، یہ دونوں چیزوں کی وہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام چیزیں، یہ تمام حقائق کہ پلٹ جانے والے تارے اور رات کی رخصت اور صبح کی جب اس نے سانس لیا ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی پہ دلالت کرتی ہیں قیامت آئے گی، آخرت ہوگی، اور ساتھ ہی اس بات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بتایا کہ انسان دلیل کے طور پر کہ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ یہ پورا مضمون جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیونکہ وہی لے کر آتے تھے۔ جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام لا کر دیتے تھے، قرآن کی آیت لا کر دیتے تھے کہ تم جا کے اب انسانوں کو یہ پیغام سناؤ۔ تو جبریل علیہ السلام کی شخصیت کو، وہ ایک فرشتے تھے، اور وہ کیسے تھے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بتایا کہ جب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تارے چھپ جاتے ہیں اور رات ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ جب ہم کرنا جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس پہ قادر نہیں ہے کہ ایک ایسا فرشتہ بھیج دے جو ہمارے پیغام کو لا کر انسانوں تک پہنچا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ یہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ لہٰذا یہ کہ جب تم ان حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے تو اس حقیقت کو کیوں جھٹلا رہے ہو کہ یہ ہمارا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی، جبریل علیہ السلام جو ایک بزرگ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کا مقام بتایا کہ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے۔ یعنی قول تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن بزرگ پیغمبر سے لے کر آیا، پیغمبر ہے، رسول ہے، اس کا خود کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ لانے والا ہے، جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عظیم مرتبہ دے رکھا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی دوسرے فرشتے اس کے انڈر کام کرتے ہوں گے۔
یہ کرتے ہیں، ظاہر بات ہے جب تو اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ وہ با اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ با اعتماد ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ انسان یہ جو میرا فرشتہ ہے وہ اعتماد کے لائق ہے، لہٰذا یہ کہ یہ جو میں بھیج رہا ہوں اس بات کو تم مانو۔ یعنی انسان اپنے اوپر غور کرے کہ انسان کی اہمیت کتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک اتنے عظیم فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بھیج رہا ہے، پھر انسان کو بتا رہا ہے کہ سن یہ پیغام میں نے بھیجا ہے اتنے عظیم فرشتے کے ذریعے، لہذا یہ کہ انسان غور کرے اللہ کے کلام کی طرف، تجھے اپنی زندگی کا حساب دینا اس طرف۔ اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، تمہارا رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون، یعنی انسان جو وہاں پر جو لوگ موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے تھے کہ کتنے شریف انسان تھے، کتنے سچے تھے اور بڑے ذہین انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذہین انسان تھے اور بہت سنجیدہ مزاج انسان تھے، بالکل بھی یعنی جب نبی نہیں بنائے گئے تھے اس سے پہلے بھی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اس سے پہلے بھی 40 سال کی عمر تک، کم نہیں ہوتی 40 سال کی عمر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسا نمونہ تھی پورے مکے کے اندر کہ نبی بننے سے پہلے بھی آپ کی ایک الگ ہی پرسنالٹی تھی پورے مکے کے اندر، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا تارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوزیشن تھی، پورے شہر کی آنکھوں کا تارا، راج دلارا، وہ پوزیشن تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پورے مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ ہی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یار یہ کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے، الگ ہی نہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہت سی شخصیات آج بھی ہمارے درمیان ہوتی ہیں کہ جو بڑی شریف النفس ہوتی ہیں، ایک الگ ہی ہوتی ہیں، لوگوں کے بیچ صلح کروانا چاہنا اور یہ سب چیزیں کہ لوگوں میں محبت ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو ایک دوسرے سے، یہ تمام چیزیں ایک عام شخصیت میں یہ نظر آتی ہیں۔ تو اس پائے کی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ الگ ہی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھ کے جاتے تھے اور ان کو اتنا یقین ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے امانت کہیں نہیں جائے گی۔ صادق الصادق یعنی سچے، یہ لقب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے آپ کو اس طرح پکارتے تھے، الصادق سچے، یعنی وہ شخص جو جھوٹی بولتا بھی نہیں ہے، جھوٹ کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہی نہیں۔ نبی بننے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی زبردست تھی۔ تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ رہے تھے، کہتے تھے، امین کہتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، بڑے ذہین تھے، ہر طرح سے بڑے شریف تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ آدمی کو کوئی شاعر سکھا رہا ہے، کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا ساتھی جس نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے، جس کو تم خوب اچھی طرح جانتے ہو، آج یہ قرآن سنا رہا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بہک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، اے مکے والو تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ کچھ تو عقل سے کام کرو کہ وہ آدمی جو اتنا
شریف النفس تھا، تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو، اس کی اپنی شخصیت، اپنا کردار ایک عظیم مقام رکھتا تھا، وہ تو تھا ہی، ساتھ میں اب جو یہ قرآن لے کر آیا وہ تو اور عظیم چیز ہے، اس کے بعد تم شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ آگے فرمایا اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اپنی اوریجنل حالت میں دیکھا۔ یہ احادیث کی تشریحات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یہ کہ یہ باتیں شیطان نہیں سکھایا کرتا کہ اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے آگے جھکو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، گھمنڈ مت کرو، زمین پہ اکڑ بھی مت چلو۔ یہ باتیں شیطان نہیں سکھاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی شیطان مردود کا بھی کلام ہوتا، مطلب اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اگر کسی شیطان مردود کا ہوتا تو اس کے اندر تو ایسی باتیں ہوتی جوئیں سٹی کی یا عیش عیاشی کی یا دھوکہ دینے والی، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی، اور جرائم کی بہت ساری بات۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تو تمام باتیں الگ ہی ہیں، تو یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان رجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو۔ انسان پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی طرف، اس انسان کی طرف جو سن کر نہیں دے رہا، جو اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر رہا ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ادھر کدھر جا رہا ہو، ادھر آؤ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہے۔ یہ پھر وہی انداز ہم دیکھتے ہیں کہ جب صورت ختم ہوتی ہے، ختم کی طرف آتی ہے جب کوئی بھی صورت، اللہ تعالیٰ پھر بے نیازی کا ایک انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اتنی اچھی طرح میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں، پھر بھی تم سننے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ میں یہ اٹک رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے قرآن میں جگہ جگہ، ہر صورت میں تقریباً دیکھتے ہیں، زیادہ تر صورتوں میں آخر کی جو آیات ہوتی ہیں اس کے اندر یہ انداز ہوتا ہے کہ انسان تیرے لیے نصیحت ہے، میری کچھ نہیں اٹک رہی ہے، جو کچھ اٹکی ہوئی ہے تیری اٹکی ہوئی ہے، مسئلہ تو تیرا ہے، معاملہ تو تیرے ساتھ ہونا ہے، میرا کیا، میرے کلام کا کیا، مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں مانتا ہے تو ٹھیک، اس کا کچھ تھوڑی بھی نہیں، یہ میرا کلام ہے، اس کی اہمیت کو اگر تو اہمیت نہیں دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بے نیازی کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم میں سے سارے
یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں بہت بڑی طاقت ہو گیا اور اب میں جو چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، یعنی تمہارے چاہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ اس سے ہم دعا کریں، اس کے آگے گر گڑائیں، اس سے مانگیں کہ اے ہمارے رب، اے رب العالمین، اے اللہ، اے رب العالمین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں اس راستے پر چلا جس پہ چل کے ہم اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اے اللہ، اس نصیحت سے ہم فائدہ اٹھا لیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہمیں اس راستے پہ چلا۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، ہر اس شخص میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا۔ یہ دعا ہم اللہ سے مانگیں۔ اسی لیے فرمایا تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا